جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ابتدا ہے رب دو جہاں کے نام سے، اس وحد لا شریک کے نام سے جس کا کوئی شریک نہیں، جو بے مثل و بے مثال جس کی کوئی مثال نہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ تبارک الذی، پاک ہے، بابرکت ذات وہ ہے، بیدہ، جس کے ہاتھوں میں بادشاہی ہے، وہ علی کل شیء قدیر، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ان بابرکت ہاتھوں میں جن میں بادشاہی ہے، خدا بندہ کریم کے اس نام سے ابتدا ہے۔ اور کل میں نے آپ سے کہ انسان کا خدا سے جو رشتہ ہے وہ دو چیزوں سے ہے، ایک شکر سے اور استغفار سے۔ جتنا آپ اس کی بارگاہ میں شکر کو بلند کریں گے، اس کی انعامات، اس کی نعمتیں، اس کے فضل شامل حال ہوں گے۔ جتنی استغفار کریں گے تو اتنا ہی خدا بندہ کریم کا آپ پہ کرم، فضل، عزت، رزق، بخش، سلامتی ہوگی۔ مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام، مولا علی علیہ السلام کے اس فرمان سے کہ مایوس ہونے والے شخص پہ سخت مجھے تعجب ہے، مجھے مایوس ہونے والے شخص پہ تعجب ہے۔ کیوں؟ جبکہ اس کے پاس استغفار کی قوت موجود ہو۔ اس شخص پہ تعجب ہے، مولا کہتے ہیں کہ جس کے پاس استغفار کی قوت موجود ہو اور وہ نہ کرے اور پھر کہے کہ میں پریشان ہوں۔ نہ، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے لوگوں کو متمسک قرآن، یہ کونسلنگ قرآن کا پروگرام ہے، طلب خیر قرآن سے آپ کو متمسک کرنے کا پروگرام ہے۔ قرآن، اور پھر قرآن ظاہر ہے کہ قرآن الفاظ ہیں، الفاظوں کی تصویر بھی ہوتی ہے۔ جب آپ کے ذہن میں الف آتا ہے، یہ آج کل اے کا لفظ آ رہا ہے تو اے سے بچے ایپل بنا لیتے ہیں، ہمارے وقتوں میں الف سے انار بنتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ جب قرآن تو الفاظ ہے، قرآن تو آیات ہے، سورہ ہے، تصویر تو نہیں ہے۔ وہ فرمان رسول بتا رہا، تم میں دو چیزیں گراں قدر چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، متمسک رہنا۔ جب قرآن آپ پڑھتے ہیں تو اس کے سامنے، اس کی تفسیر میں آل محمد آ جاتے ہیں۔ جب آل محمد سامنے آتے ہیں تو قرآن آپ کی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو آج قرآن کی ایک آیت سے، سورہ یونس پارہ 11، آیت نمبر ہے جی 57 جی، 57 اور 58 جی۔ 57 میں آیت کو کھولیے گا، قرآن کھولیے گا۔ میں نے آپ سے عرض کیا جب پروگرام شروع ہو تو ذرا قرآن کو کھولیے کیجیے گا، ایک تو وضو ہو جائے گا، وضو سے پاکیزگی آ جاتی ہے، پاکیزگی جب آتی ہے تو آپ کے دل کو سکون ملتا ہے، خوشی ملتی ہے آپ کے دل کو۔ جب انسان وضو میں ہوتا ہے تو ویسے ہی وہ پاک صاف ہو تو انسان کا دل جو ہوتا ہے وہ عبادت کے لیے لپکتا ہے، ذکر خدا کی طرف۔ جی لوگوں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی نصیحت، لوگوں تمہارے پروردگار کی تمہاری طرف نصیحت، کون سی نصیحت ہے؟ وہ قرآن۔ آگے کیا ہے؟ اور دلوں کی بیماریوں کی شفا اور مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت آ پہنچی ہے۔ دیکھیے سورہ یاسین، آیت نمبر 57 جی، 57 جسے کہیں گے، 57 ہی کہیں گے نا، 57 کو جی۔ تو دیکھیے، کیا دیکھیے؟ اور دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے اس میں۔ جب قرآن سے متمسک ہو جائیں گے تو یہ قرآن دلوں کی طرف زیادہ، دل کی بیماری کی طرف، کیونکہ سارے روگ جتنے لگتے ہیں نا کفر و الحاد کے، جتنے روگ لگتے ہیں وہ آپ کے دل سے لگتے ہیں۔ جب دل بھٹکتا ہے، جب دل جو ہے اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے تو اس میں پھر، جیسے پہلے بھی عرض کی ہے نا کہ حدیث قدسی ہے، نہ میں آسمان کی بلندیوں میں سماتا ہوں، نہ زمین کی وسطوں میں سماتا ہوں، تو قلب مومن میں سماتا ہوں۔ معافی کے ساتھ آج کل قلب مومن جو ہے نا وہ تو ہے
باقی لوگوں نے دل کو جو عرش معلیٰ ہے خداوند کریم کا اسے فرش بنا دیا ہے۔ اس دل میں جتنی قدورتیں نفرتیں یہ سب چھوڑیے، نکلیے اس چیز سے، فرقہ واریت سے نکلیے۔ لوگوں کی دکانیں سجی ہوئی ہیں، چاہے کوئی بھی مذہب فقہ ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، کوئی بھی ہو، جو بھی ہے، آپ حق تلاش کیجئے گا، حق ملے گا آپ کو۔ وہ ایک بہت اچھی خوبصورت بات ہے، جب دکان آپ کو ایک ملے گی تو اس کی مرضی ہے جو مرضی سودا بیچے آپ کو، کالا بیچے، سفید بیچے، سیاہ بیچے، جادو بیچے، ٹونا بیچے، جو مرضی بیچے آپ کو، جنات بیچے۔ تو آپ حقیقت کو تلاش کیجئے گا، حق کو تلاش کیجئے گا۔ کبھی حق کے چراغ جلتے تھے، روشن ہوتے تھے، آج ان کی روشنیاں موجود ہیں۔ کہیں خواجہ غریب نواز، کہیں محی الدین چشتی اجمیری، کہیں حضرت نظام الدین اولیاء، کہیں قلندر سرکار، کہیں صابر پیا۔ یہ وہ چراغ ہدایت تھے جن کی روشنی آج بھی موجود ہے۔ اگر آپ ان روشنیوں کی قربت میں جائیں گے تو آپ کو وہاں سے قرآن چمکتا ہوا، دمکتا ہوا ملے گا آپ کو۔ اور آگے ایک آیت ہے جی کہ بھلا کہہ دو کہ یہ کتاب اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے نازل ہوئی ہے، تو چاہیے کہ لوگ اس سے خوش ہوں۔ جو کتاب اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، لوگوں کو چاہیے کہ اس سے خوش ہوں، اس سے اپنا ناطہ جوڑیں، اپنا رشتہ جوڑیں، اپنا تعلق جوڑیں، اپنا اسے قرآن کو اپنے دل میں بسائیں۔ میں پہلے بھی کہتا ہوں عبارت نہ پڑھنا، ثواب آپ کو مل جائے گا، نہ عبارت، نہ قرآن سمجھیے گا۔ سمجھنے کے لیے آل محمد آپ کے پاس ہے، آل محمد کو سمجھیے گا اور قرآن، ورنہ تو یہ ذات الہی سمجھے، مگر کچھ نہ کچھ آپ کو سمجھ آئے گی۔ جی کیا ہے؟ تو لوگوں کو خوش ہونا چاہیے کہ ان کے پاس یہ قرآن آ گیا۔ یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ دیکھا نا پرانے زمانے میں لوگ پیسے، دولت، آج بھی وہی کام، آج تو زیادہ ہو گیا ہے کہ وہ جو جمع کرتے ہیں، اس سے کہیں بہتر ہے قرآن کی برکتیں، قرآن کی رحمتیں، قرآن کی نعمتیں آپ کے پاس آ گئی ہیں۔ کہہ دو دیکھو تو اللہ نے تمہارے لیے جو رزق نازل فرمایا ہے تو تم نے اس میں سے بعض کو حرام ٹھہرایا اور بعض کو حلال۔ ان سے پوچھو اللہ نے اس کا تمہیں حکم دیا ہے یا اللہ پہ تم افطرا یعنی کہ بہتان، الزام، معاذ اللہ۔ ٹھہریے تو صحیح، دیکھیے تو صحیح نا، حضرت موسیٰ کے دور میں کیا ہوا تھا؟ وہ بچڑے والا واقعہ جو ہے وہ کیا تھا؟ اپنے اس میں کیا بنا کہ فرقے بن گئے، تو فرقے بازی ہو گئی۔ وہی چیزیں آج ہیں۔ آئیے قرآن سمجھیں گے، ہمیں خدا کی خدائی سمجھ۔ کل میں نے جیسے جو میرے پاس علم، میں عالم فاضل کوئی خطیب تو ہوں نہیں، میں ایک فقیرانہ مزاج رکھتا ہوں۔ کل میں نے جو رحمان اور رحیمیت پہ، اس کی رحمان اور رحیم ہونے پہ جو میں نے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں آپ کو گوش گزار کیا تھا، میرا خیال وہ عام فہم کی اس میں سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ جب وہ سمجھ جائیں گے تو بہت کچھ ہوگا۔ میں نے آپ سے کہا کہ خدا کا اور بندے کا رشتہ دو چیزوں سے ہے، قرآن اور علم ہے۔ جی آگے ہم چلتے ہیں جی اپنے پروگرام استخارے کی طرف۔ جی استخراج قرآن، مصباح احمد جی، رزق اور صحت کے لیے۔ صحت کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ٹانگوں میں ایک درد اٹھا اور اس درد کی وجہ سے کہ جیسے یہ گلٹی کہتے ہیں، گلٹیاں کہہ رہے ہیں، گلٹیاں بننا شروع ہو گئی۔ وہ گلٹیاں بننے سے وہ میں نے نکلوائیں، آپریٹ کروائیں، مگر وہ پھر دوبارہ وہ ہو گئی ہے جی۔ تو رزق کے لیے تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ استغفار زیادہ کیجیے گا۔ اور یہ جو آپ کی گلٹیوں والا ہے نا، یہ لازم ہے کہ آپ نے اس میں اپنا CBC یا جو بھی ٹیسٹ ہے، یا منرل یہ جو ٹیسٹ ہیں، کیلشیم، یہ فلاں، میگنیشیم، آئرن، فاسفور، فولاد، یہ وہ جو بھی ہیں یہ ٹیسٹ تو لازمی کروائے ہوں گے۔ ظاہر ہے گدود، یہ گلٹی یعنی گدود آپ کہیں گے، یہ گدود کا جو بننا ہے، یہ جو چربی کے یہ لوتھڑے سے بنتے ہیں، یہ کیا کولیسٹرول کے آپ مریض میرا خیال ہے کہ مدت سے ہیں آپ، ٹھیک ہے جی۔ اس کے لیے آپ نے ایسے کرنا ہے کہ جو آپ کا علاج ہے، علاج جاری رکھیے گا اچھے ڈاکٹر سے علاج جاری رکھیے گا۔ اور ایسے کیجیے گا زیتون کا آئل مل جائے، سرسوں کا آئل مل جائے، کوئی چیز مل جائے تو آپ نے اس پہ سورہ نحل کسے کہتے ہیں؟ غور کیجیے گا نا آپ،
کہ وہ چونٹی کی ذرا جیسے چونٹی نہیں چلتی اس طرح آپ نے مساج کرنا ہے اس تیل سے، اور انشاءاللہ اللہ آپ کو شفا دے گا جی۔ آگے جی شہزاد صاحب باہر کے سفر کا سوال ان کا ہے جی۔ یہ کہتے ہیں میں نے بار بار کوشش کی، کامیاب نہیں ہوا۔ بھائی آپ ہی کوشش چھوڑ دیں، اگر بار بار کامیاب نہیں ہوئے تو ایسے کیجیے گا کہ اب آپ نے 2025 کا تیسرا مہینہ کون سا ہوگا؟ اس کا 2026 کا 2026 کے تیسرے مہینے میں کوشش کیجیے گا، بس پھر وہ لاسٹ کوشش کیجیے گا، خدا لاج رکھے گا آپ کی، اللہ تعالیٰ کی ذات لاج رکھے گی۔ ایک اس میں 3 ممالک میں آپ نے اپلائی کرنا ہے جی، 3 جگہ پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے، کوشش کرنی ہے 3 جگہ پہ، 3 جگہ میں سے ایک جگہ آپ کو اللہ نے دے دینی ہے جی۔ آپ کے وظیفے جو آ رہا ہے جی، وظیفہ جو آ رہا ہے جی، وہ آ رہا ہے جی سورہ الحجر کی پہلے رکوع، سورہ الحجر کا پہلا رکوع آ رہا ہے جی، وہ آپ نے دیکھنا ہے، وہ پڑھنا ہے۔ اس میں کوئی اسم الہی، کوئی اسم خدا، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی آیت ہے جو آپ کے لیے تاثیر رکھتی ہے آپ کی دعا قبولیت ہونے کے لیے۔ آگے ہیں جی اکرم صاحب جی، گردوں کی تکلیف ہے، اب ڈاکٹر ڈائلسس کا کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے بلڈ یوریا بڑھ گیا آپ کا، سیرم کرٹینیا بھی بڑا ہوگا۔ یہ بھائی میسج جب کرتے ہو نا آپ، بھیجا کرتے ہیں آپ واٹس ایپ پہ، تو یہ ذرا لکھ دیا کریں، بتا دیا کریں۔ میں اگر ڈھونڈنے بیٹھ جاؤں تو ایک دن میں تو ایک استخراج قرآن، ایک میں مخرج قرآن نکال سکوں گا ایک دن میں جی، تو مجھے جواب دینے ہوتے ہیں کئی آپ کو۔ تو آپ یہ لکھ دیجئے کیجئے کہ کڈنی جو ہے وہ ورکنگ چھوڑ گئی ہے۔ کڈنی جب ورکنگ چھوڑتی ہے تو ڈائلسس کا اس وقت کہا جاتا ہے۔ پھر کتنے پرسنٹ، یہ بھی آپ دیکھیے گا۔ کچھ لوگ ہیں یکلخت جو تھوڑا سا پرابلم آیا، پرابلم کسی اور وجہ سے آتا ہے، بلڈ یوریا، آج وہ میڈیسن، وہ خوراکیں ہیں جس سے بلڈ یوریا واپس ہو جاتا ہے اور سیرم کرٹینیا اپنی جگہ پہ آ جاتا ہے۔ یقیناً ایسی چیزیں ہیں۔ اب آپ کو کہہ دیا ہے، آپ پتہ نہیں ڈائلسس آپ نے کروا ہی لیا ہو، تو اگر نہیں تو آپ ایک دفعہ آپ دیکھیے گا، اور اس میں آپ نے 21 مرتبہ سورہ فاتحہ، پانی بہت کم لینا ہے، بہت کم لینا ہے، یہ 1 گھونٹ لینا، اس میں 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے گا، اور وہی 1 گھونٹ جو ہے 3-4 حصوں میں روزانہ اپنا وہ کر لیجئے گا۔ ایک ہفتے، یا اگر سے ابھی سے آپ کو بے چینی ہو رہی ہے، دردیں ہو رہی ہیں، مختلف اس کا اظہار ہو رہا ہے، زبان خشک ہو رہی ہے ڈائلسس، تو پھر آپ فوراً اچھے ڈاکٹر سے اپنے مشورہ کر کے ڈائلسس پہ چلے جائیں، یا کوئی آپ پہ مہربانی رشتہ دار آپ کا کوئی کر دے تو کڈنی ٹرانسپلانٹ کروا لیں آپ بھی، تو اللہ آپ کو تندرستی دے گا، سلامتی دے گا جی۔ اکرم صاحب بہتری ہے اس میں جی۔ آگے ہیں جی ہمارے پاس نمرہ بی بی جی، آنکھوں کی بینائی روز بروز کم ہو رہی ہے، یعنی کہ اتنی تیزی سے کم ہو رہی ہے کہ جب میں چیک اپ کروانے کے لیے 10 دن کے بعد جاتی ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ جی اب یہاں آ گئی، اب یہاں آ گئی، اب اس پہ جی پتہ نہیں آپ نے 65 کیا نمبر لکھا ہے، کیا لکھا ہے، اللہ ہی پاک خیر کرے آپ کے جی۔ تو نمرہ بی بی ایسے کیجیے گا، یہ جو میں الفاظ پڑھ رہا ہوں، یہ عقیدے، یقین، بھروسہ، یا بصیرو ابصرنی، یا بصیرو ابصرنی بحق امام رضا علیہ السلام، یا بصیرو ابصرنی بحق امام رضا علیہ السلام۔ اللہ کے خاص ہستیاں یہی ہیں، ان کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ ٹھیک ہے یقین بنتا ہے تو بنا لیجئے گا، اسی شہنشاہ، اسی بادشاہ نے، والی خراسان، جن کا لقب ہے ضامن آہو، یہی امام ضامن جن کے باندھے جاتے ہیں، یہ وہ ہستی ہے، یا بصیرو ابصرنی بحق امام رضا علیہ السلام۔ آپ اس کی تلاوت کیجئے گا، کیسے؟ آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے ایسے کر کے جی دیکھیے گا، یقین کامل ہوا تو بینائی آپ کی واپس پلٹے گی، جہاں سے بگڑی ہے وہیں واپس آ جائے گی، یقین کامل کے ساتھ۔ لوگوں کی نور ضائع ہوئے واپس آئے آنکھوں کے، ہزاروں مثالیں ہیں میرے پاس، ہزاروں مثالیں ہیں۔ اور اس کے بعد اذہان علی، جی جب میں پڑھنے بیٹھتا ہوں تو مجھے کچھ یاد نہیں رہتا جی اذہان علی صاحب سورہ اعلیٰ میں ہر دفعہ بتاتا ہوں، میں سورہ اعلیٰ پارہ 30 میں ہے، یہ سب بسم ربک الاعلیٰ، تو یہ آپ نے اپنا معمول بنا لینا ہے،
اور جب جس وقت آپ نے پڑھنے بیٹھنا ہے، آپ صبح اسکول جا رہے ہیں، کالج جا رہے ہیں، یونیورسٹی جہاں بھی جا رہے ہیں، مجھے آپ نے یہ نہیں لکھا، جہاں بھی جا رہے ہیں نا، آپ نے صبح اسکول اپنے یعنی کہ تعلیمی اس کے لیے جاتے ہوئے جی اپنے جس ادارے میں آپ پڑھتے ہیں وہاں جاتے ہوئے ایسی زبانی یاد کر لیجیے گا، زبانی نہیں تو کاغذ پہ، کاغذ نہیں تو آج کل تو بچے اسکول میں کالج میں موبائل ہوتے ہیں پاس، تو وہ جی سورہ اعلیٰ، اور جس وقت آپ گھر پہ پڑھتے ہوں گے، یقیناً پڑھتے ہوں گے آپ گھر پہ، تو یہ تو نہیں کہ آپ یونیورسٹی یا کالج یا اسکول سے آ کے سیروں پہ ہوں تو پھر بھی پڑھتے رہیے سورہ اعلیٰ، اگر سیر پہ بھی ہیں تب بھی پڑھیے، تب بھی اللہ آپ کو علم دے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ علم کتابوں میں نہیں، زمانہ بہترین استاد ہے، زمانہ بہت کچھ سکھاتا ہے۔ آج اس کے ساتھ ہی کہ قرآن اور محمد و آل محمد کا پیغام، یقین جانیے آپ کو کسی تفرقے میں نہیں بٹنے دے گا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ اللہ کی رسی کہاں لٹکی ہوئی ہے، کس جگہ ہے، کون سی رسی ہے؟ کہیں دیکھی آسمان سے زمین پہ لٹکی ہوئی ہے، لوگ پکڑی بیٹھے ہیں اسے؟ نہ، اللہ کی رسی قرآن اور اہل بیت ہے۔ ان سے چمٹ جاؤ، متمسک ہو جاؤ، کبھی نہیں بھٹکو گے، کبھی نہیں بھٹکو گے۔ اس حدیث کے ساتھ میری دعائیں، خدا بندہ کریم آپ کو آباد و شاد رکھے، ہر بیمار کو شفا دے، بے چین کو چین دے، بے قرار کو خالق قرار عطا کرے۔ میری دعائیں ہیں آل محمد کی بارگاہ میں اس کے کرم، ان کے فضل کے لیے، اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام کو دن بدن لوگوں تک شیئر کر رہے ہیں، پہنچا رہے ہیں۔ اب نئے سوالات آ رہے ہیں، نئے سوالات آ رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیے نا، یہ جو سوال آیا تھا کہ گلٹیاں نہیں، یہ گدود، اور یہ گدود بہت موٹے نا اس قسم کے بنتے ہیں، عجیب سے پاؤں اور گھٹنوں تک ہی آتے ہیں، دیکھیں نا ایسے، اور جب ان کا استخراج قرآن جب استخارہ لیا تو وہ شفا آ گئی، اگر انہوں نے اس پہ عمل کیا تو وہ شفا پا جائے گی۔ تو آپ بھی ایسے لوگوں تک، یہ دکھی انسانیت کی خدمت ہے، یہ دکھی لوگوں کے لیے، اور باخدا کوئی مقصد نہیں، مقصد صرف کیا ہے؟ مخلوق خدا کی خدمت۔ اور یاد رکھیے گا، جب یہ 42 سال پہلے یہ سلسلہ میرا شروع ہوا تھا، یہ 42 سال پہلے میں نے اپنے گھر سے، اپنے اقربا سے، اپنے عزیز، اپنے دوستوں سے شروع کیا تھا۔ جب آپ سے جو چیز شروع کریں گے وہ چیز تاثیر رکھے گی، یاد رکھیے گا۔ اگر آپ جو کچھ ہیں آپ عمل ہی نہیں کرتے، آپ کی زبان میں تاثیر پھر کیا آنی ہے؟ آپ کی بتائی ہوئی چیزوں میں پھر کیا کچھ رہ جانا ہے جی؟ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ رڑ دی جاوے لوکاں نوں متی دے دے، پھر تو وہی حال ہوتا ہے نا جی۔ تو میری دعائیں آپ کے ساتھ، اسے زیادہ سے زیادہ سنیے گا، شیئر کیجیے گا۔ خداوند کریم آپ پہ راضی ہو، پاک محمد مصطفیٰ سرکار کے نالین کے تلے آپ کی خوشیوں پھولیں پھلے، آپ کی جتنی حاجات ہیں میرے بس میں ہوں تو ایک لمحے میں دعا دے، میری دعا ہے اللہ قبول کر لے، لوگوں کے لیے، آسانیوں کے لیے جو میں دعا کرتا ہوں، ایک لفظ پہ آمین نہیں، ثم آمین، والسلام، دعا گو جی۔